اللہ کی نعمت ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے اللہ کی نعمت کیا ہے؟ نہیں پتا ہے؟ ارے آپ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ آپ کی زندگی بھی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو اللہ نے آنکھ عطا کی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سننے کے لیے کان دیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بولنے کے لیے زبان عطا کی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ چلنے کے لیے پیر عطا کیا، اللہ کی نعمت ہے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے دوستو، یہ سمجھے کہ آپ کو مال و دولت دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ آسمان بھی اللہ کی نعمت، یہ زمین بھی اللہ کی نعمت، بلکہ یہ کہیے کہ ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز، یہ سب کی سب اللہ کی نعمت ہے۔ یہ دوزخ، یہ جہنم، یہ آسمان، ستارے، چاند، درخت، پیڑ پودے، جانور، انسان، جنات، فرشتے، نبی، یہ سب کے سب اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان ساری نعمتوں میں ایک ایسا نعمت بھی پروردگار نے ہم سب کو عطا کیا ہے جو ساری نعمتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ویسی نعمت آسمان بھی نہیں ہے، اس نعمت کا مقابلہ زمین بھی نہیں کر سکتا، جنت بھی نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے کائنات میں ایک بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ نعمت پروردگار کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ سب سے بڑی نعمت ہے، انہیں نعمت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، نبی کو نعمت کبریٰ بنا کر پروردگار نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اسی نعمت کبریٰ کی شکر ادا کرنے کے لیے، اسی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آپ تمامی حضرات اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں اس زمین پر پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے اس دنیا کا حالات کیا تھا، سنسار میں کون کون سے گھٹنائیں، کون کون سی برائیاں ہو رہی تھی، آپ کو پتا ہوگا، بارہا سنتے آئے ہوں گے کہ نبی کے آنے سے پہلے انسان کی زندگی جانور اور درندوں کی طرح ہو چکی تھی۔ انسان انسانیت کو بھول چکا تھا۔ ایک بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن کو جدا کرنے کے لیے ہمیشہ بے نیاب رہتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار کے آنے سے پہلے شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا کا بازار گرم تھا۔ میرے دوستو، عورتوں کا عزت و وقار نہیں تھا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایسے خطرناک اور دردناک ماحول تھا کہ میرے دوستو، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو تنگ و تاریک اندھیرے کمرے میں سال بھر تک بند رکھا جاتا اور بغیر نمک کا کھانا کھلایا جاتا، اور جب سال پورا ہو جاتا تو اس عورت کو گدھے کی ننگے پیٹھ پر بیٹھا کر پورے شہر میں گشت کرایا جاتا تھا۔ ایسے خطرناک ماحول ہو گئے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو جائے تو حضرت اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو، ذرا اندازہ تو لگائے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کیسی حالات تھی میرے دوستو۔ ایک بیوہ جس کے شوہر انتقال کر جاتا، اسے منحوس سمجھا جاتا، اسے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کی عزت و وقار نہیں تھی۔ ایک بچی پیدا ہو جائے اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورتیں آہو بکا کرتی تھی، بچیاں پروردگار کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور پروردگار سے یہ التجا کرتی تھی، اے پروردگار، کس ظلم کی
सजा मुझे दे रहा है। आखिर किस जुल्म की वजह से मैं जिंदगी इस जमीन में दरगोर हो जा रहा हूँ। जब ये पुकार परवरदिगार की बारगाह में ये बच्चियां करती थी, ऐ परवरदिगार अगर मुझे जमीन में जिंदा ही दफन होना था, परवरदिगार तूने मुझे पैदा ही क्यों किया, मुझे पैदा ही ना किया होता। दोस्तों वो बच्चियां पुकार पुकार कर कहती है, लेकिन अगर तू पैदा ही कर दिया है तो कोई मुहसिन को भेज दे, कोई रहबर को भेज दे, कोई ऐसे आका को भेज दे जो रहमतुल लिल आलमीन हो, कोई ऐसे दाता को भेज दे जो गरीबों को भी सीने से लगाने वाला हो, कोई ऐसे रसूल को भेज दे जो हमें दफन होने से बचा ले, कोई ऐसे रसूल को भेज दे जो हमारे इज्जत व वक़ार को बचा ले। जब परवरदिगार की बारगाह में ये इल्तिजा होने लगी तो मेरा परवरदिगार की रहमत जोश में आ गई और पुकार कर कहता है, ऐ लोगों अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ लोगों अब तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐ औरतों अब तुम्हें आहो बका करने की जरूरत नहीं है, ऐ बच्चियों अब तुम्हें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं तुमने अपने महबूब सरकारे तो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह को सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज रहा हूँ। और खुद कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाया। नारे तकबीर, नारे या रसूल अल्लाह, नारे या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, सरवर की आमद, मरहबा, यासी की आमद, मरहबा, ताहा की आमद। मरहबा, जरा झूम कर बोलो, या रसूल। नारे तकबीर व नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी